نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له قابل صد احترام اہل محلہ بھائیوں دوستوں بزرگوں طلباء، الحمدللہ پچھلے دو جمعوں سے حج کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، جو آخری حج تھا، اس حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد آپ نے فرمایا، جو خطبہ دراصل دین اسلام کا ایک عالمی منشور ہے اور ہمارے لیے ایک راہبر و رہنما تعلیمات کا مجموعہ ہے، اس پر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو تو بہت لمبی ہے، ظاہر ہے جب اسلام کا عالمی منشور ہوگا تو کوئی آدھے گھنٹے 40 منٹ میں تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا وقت ملے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے کئی حج کیے، اس ٹائم حج فرض بھی نہیں تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ حج کے دنوں میں کفار کے پاس جاتے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ مدینے کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج، ان کو عرفات ہی کے میدان میں آپ نے دین اسلام کی تعلیمات دی تھی اور پھر وہ اس طرح مسلمان ہوئے۔ لیکن ہجرت کے بعد حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ فوت ہوئے، اور یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو خطبے ارشاد فرمائے، اس میں فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، میں تمہیں کچھ دین کی باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي، مجھے معلوم نہیں، أَنْ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا فِي مَوْقِفِ هَذَا، مجھے معلوم نہیں کہ خدا جانے اگلے سال اس مقام پر تم سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے خطبوں میں آتا ہے وَوَدَّعَ النَّاسِ، آپ نے لوگوں کو الوداع کہا اس حج کے اندر، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا هَذِهِ حجۃ الوداع، یہ جو حضور ہمیں الوداع الوداع کہہ رہے ہیں، لگ ایسے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور حج ملا بھی نہیں، انتقال ہو گیا، اس لیے یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اس حج کے خطبوں میں حضور نے بڑی عجیب و غریب تعلیمات اس امت کو عطا فرمائی۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، خود حج پہ نہیں گئے، امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کو کچھ احکامات دیے کہ لوگوں کو یہ احکامات سنا دینا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا جدید احکامات دیکھ کر۔ آپ خود اس حج میں کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ لوگوں نے یہ لکھی ہے، سیرت نگاروں نے، علماء نے، کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ اندازہ ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا اور آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو آخری اہم تعلیمات آپ اس امت کو دینا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس ایک عظیم الشان اجتماع میں جانے سے پہلے اس کے لیے کچھ ضروری انتظامات کر لیے جائیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ حکم دیا ابو بکر صدیق کو کہ اگلے سال کوئی مشرک بیت اللہ نہیں آئے گا،
حج کے لیے نہیں آئے گا، بیت اللہ کے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد کوئی مشرک پھٹکتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی مشرک نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو یہ حکم دیا۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کی ایک گندی عادت یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے۔ عورتیں تو چند چھتڑے پہن لیتی تھی جیسے آج کل کی یورپ کی عورتیں بدبختہ، اور مرد تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے تھے۔ اب الٹی کھوپڑی دیکھیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ کپڑے ہمارے حرام کے، یہ تو حرام پیسوں کے، یا اللہ نے چونکہ ہمیں ننگا پیدا کیا، پیدا ہوتے ہوئے کپڑے نہیں تھے، تو لہٰذا ہم حرام پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے۔ اور عقل کے اندھو، حرام کو اگر تم غلط سمجھتے ہو تو ننگا گھومنا کون سی اچھی بات ہے؟ اور یہاں بطور لطیفہ ایک بات میں سنا دوں، آج بھی یورپ میں ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے۔ ایک ان کے ایسا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں ہم نیچرل، ہم قدرت فطرت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو چونکہ پیدائشی طور پر اللہ نے نہ ہمیں داڑھی دی جس نے ہمیں پیدا کیا، نہ کپڑے دیے، لہٰذا بڑوں کے بھی ہم کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے۔ آج بھی انگریزوں میں باقاعدہ ان کی ریلیاں نکلتی ہے، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو ایسا ہی ایک کوئی جو ہے روشن خیال، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، بہت بڑے ایک موحد گزرے ہندوستان میں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے توحید پر بڑا کام ان سے لیا۔ ان کی مشہور کتابیں ضرور لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے تقویۃ الایمان، چھوٹی سی کتاب ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے ملے اس کا ضرور مطالعہ کریں، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر 90,000 سے زائد لوگوں کو، ان کے شیخ سید احمد شہید اور ان کی کوششوں سے 90,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی۔ اور یہ جو آپ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی سنتے ہیں، ان کے روح رواں یہی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں جا کے شہید ہوئے۔ تو یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، مجاہد بھی بہت بڑے تھے، صوفی بھی بہت بڑے تھے، مبلغ بھی بہت بڑے تھے، اور عالم بھی بہت بڑے تھے۔ ان کے پاس ایسے ایک روشن خیال آیا، حضرت صاحب کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے پہننا خلاف فطرت ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو ہم کپڑے نہیں پہنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، ماننے کو تیار ہے۔ جب تم پیدا ہوا تھے تمہارے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو منہ آگے کرو، میں تمہاری بتیسی توڑتا ہوں، بغیر دانتوں کی زندگی گزارو، پھر کپڑے بھی بغیر کپڑوں کی زندگی گزارنا۔ تو اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی، عقل میں بات آ گئی۔ دانت بھی تو نہیں تھے نا جب پیدا ہوا، یہ کیوں رکھے ہوئے، یہ بھی باہر نکال، بغیر دانتوں کی زندگی گزار۔ پھر اس کے بعد دعوے کرنے کی کہ کپڑے نہیں تھے اور فلانا نہیں تھا۔ بہرحال عرب بھی اس طرح کے روشن خیال لوگ تھے، اس طرح کے ماڈرن لوگ تھے، یہ ماڈرن کہ یہ کپڑے نہیں پہنیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک آرڈر یہ بھی دیا کہ بھائی آئندہ کوئی ایسا بدبخت نہ آئے جس کے جسم پر لباس نہ ہو۔ اور تیسرا، چونکہ حضور علیہ السلام نے اس حج کے اندر ضروری احکامات دینے تھے، تو پورے عرب کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ جس کی طاقت ہو، جو پہنچ سکے، اگلے سال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئیں گے، لہذا سارے لوگ حج کے لیے تشریف لے کر آئے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اہم تعلیمات، اہم احکام دینے ہیں۔ تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ اور صاحب مقدمہ ابن صلاح، بہت بڑے محدث گزرے دونوں، یہ فرماتے ہیں کہ قریباً 1,14,000 صحابہ کی تعداد تھی، جس میں سے 40,000 صحابہ اس حج کے موقع پر پہنچے۔ اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے اسلام میں کبھی نہیں گیا۔ تو یہ چند حالات تھے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام 9 ہجری کے حج کو نہیں گئے اور 10 ہجری کے حج کو پھر اتنا بڑا مجمع کے ساتھ گئے، اور پھر مجمع کو ضروری اور اہم احکامات دیے۔ اس حج کے اندر 2 خطبے جو بڑے اہم خطبے، ایک 9 ذی الحجہ کا جو عرفات کا خطبہ ہے، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، حج کا رکن اعظم کہتے ہیں، مسجد نمرہ کے ساتھ، وہ خطبہ آج بھی سنت ہے، آج بھی مولوی صاحب دیتے ہیں، وہاں کے جو مفتی اعظم ہے وہ دیتے ہیں وقوف عرفہ، یہ نبی کی سنت ہے۔ وقوف تو فرض ہے لیکن خطبہ سننا اور خطبہ دینا نبی کی سنت ہے۔ ایک یہ عرفات کا خطبہ دیا اور دوسرا مینا کا خطبہ دیا۔ یہ 2 خطبے جس میں آپ نے مختلف قسم کی تعلیمات ارشاد فرمائی، مختلف قسم کے احکامات ارشاد فرمائے، پھر جس صحابی کو جتنے الفاظ، جتنے احکام، جتنی باتیں یاد تھی وہ نقل کی،
اور محدثین اس بات کی تحقیق میں لگے کہ ان خطبوں میں حضور علیہ السلام نے کون کون سی عام باتیں بیان فرمائی، تو مختلف ٹکڑے جمع کر کے یہ حجۃ الوداع کے خطبہ تیار کیا گیا، جن میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جو یوں سمجھ لیں جیسے آج اقوام متحدہ عالمی قوانین بناتی ہے، آج ملک عالمی قوانین بناتے ہیں، اسی طرح اسلام کے یہ عالمی قوانین ہیں۔ ہم نے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کی قانون اور ملک کا آئین بھی تیار کرنا ہے، اور پوری دنیا سے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر معاہدے کرنے اور چلنے، اگر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے تو۔ ویسے جہاں تک ہماری کوشش ہے، یہ صرف اجتماعی تعلیمات نہیں، انفرادی بھی ہیں۔ ہم نے اولاً ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے، زندگیوں سے خاندان میں، خاندان سے معاشرے میں، معاشرے سے ملک میں، اور ملک سے پھر پورے عالم کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ پہلا حکم، لوگو الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، اے لوگو جاہلیت کا ہر قانون، جاہلیت کا ہر اصول، وہ میرے ٹانگوں کے نیچے میں نے اسے رون دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کی ہر بات، ہر برا اصول میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہے۔ آج کے بعد زمانے جاہلیت کا کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اصول میری اس مدینہ اور مکہ کی ریاست میں اور مسلمان کی ریاست میں نہیں ہوگی۔ یہ روشن خیالی تھی، یہ علم کی بنیاد تھی، یہ اس جہالت کے دور کو، تاریکی کے دور کو الوداع کہنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کہی۔ آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا، حضرت ماڈرنزم کی، روشن خیالی کی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں، جاہلیت کی باتوں کو ختم کرنے کی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں، اور آج کے یورپ کے ساتھ ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے۔ یورپ بھی روشن خیالی کی بات کرتا ہے، یورپ بھی علم کی بات کرتا ہے، یورپ بھی کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ مسلمان بھی جاہلیت کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، روشن خیالی اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یورپ بھی جاہلیت سے بیزاری کا دعویٰ کرتے ہیں، روشن خیالی اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر آخر ان میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ جب دونوں کے مقاصد ایک ہیں، دونوں کا نعرہ ایک ہے، دونوں کے دعوے ایک ہے، دونوں کا مطمع نظر ایک ہے، تو پھر ان دو تہذیبوں کا ٹکراؤ آپس میں کیوں آیا؟ تو دراصل دیکھیں، ہماری روشن خیالی میں اور ان کی روشن خیالی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تین بنیادی فرق میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے جو علم کی بات کی ہے، ہم نے جو جہالت سے بیزاری کی بات کی ہے، ہم نے جو روشن خیالی کی بات کی، وہ ہمارا پیغمبر 1400 سال پہلے دے کر گئے، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے ضوابط۔ اور یورپ جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے وہ انقلاب فرانس کے بعد ہے۔ انقلاب فرانس سے پہلے 18ویں صدی بات کر رہا ہوں۔ انقلاب فرانس سے پہلے یورپ خود اندھیرے میں تھا، خود جہالت میں تھا۔ وہاں پوپ اور پادری کا ایک ہوٹ تھا، سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور جہالت کا یہ حال تھا کہ سائنسدانوں کو باقاعدہ قتل کیا جاتا تھا کہ یہ انجیل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور حال یہ تھا کہ پادری نہاتے نہیں تھے، ان کے جسموں پر جوئیں گھومتی تھی، تو کہتے تھے یہ اللہ میاں کی مقدس مخلوق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ کمبخت ہے، یہاں کوئی مزار ہے تو وہاں مگرمچھ ہے، تو کہتے ہیں یہ بابا جی کی جوئیں۔ تو اللہ کے بندو، اتنا گندہ ہے، کتنی بڑی بڑی جوئیں رکھی ہوئی اس نے۔ اسلام تو پاکی صفائی کی باتیں کرتا ہے، اور وہ ایسا ناپاک تھا، کتنی بڑی بڑی جوئیں رکھی ہوئی اس نے۔ یہ وہی عجیب و غریب سوچ ہے، اب اس طرف میں نہیں جاتا۔ تو ایک تو یہ انقلاب فرانس سے پہلے یورپ خود اندھیرے میں تھا۔ جب فرانس کا انقلاب آیا، پھر انہوں نے روشن خیالی کا اظہار کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم جس روشن خیالی کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ نے جس جاہلیت کے زمانے کو اپنے پیروں کے نیچے روندا، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ ہم روشن خیال شتر بے مہار کی طرح نہیں ہیں
کہ ہم اللہ کے حکموں سے آزاد ہو گئے، ہم قرآن کی تعلیمات سے آزاد ہو گئے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات سے آزاد ہو گئے، ہم حلال و حرام سے آزاد ہو گئے، ہم جائز و ناجائز سے آزاد ہو گئے؟ نہیں، ہماری روشن خیالی قرآن کی روشنی کی صورت میں ہوگی، ہماری روشن خیالی سنت کی روشنی میں ہوگی۔ جبکہ یورپ نے جس روشن خیالی کا دعویٰ کیا، اس روشن خیالی کے اندر وہ مادر پدر آزاد ہے۔ انہوں نے انقلاب فرانس کے بعد آزادی تو حاصل کی، لیکن صرف پادریوں کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل نہیں کی، صرف بادشاہوں کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل نہیں کی، صرف وڈیروں کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ وہ انجیل کی تعلیمات سے بھی آزاد ہو گئے، وہ مذہب کی تعلیمات سے بھی آزاد ہو گئے۔ انہوں نے روشن خیالی کا یہ معنی لیا، ہم آزاد ہیں، ہم پر نہ اللہ کا حکم نافذ ہو سکتا ہے، ہم پر نہ عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ ہو سکتے ہیں، نہ انجیل ہمارا آئین بن سکتا ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہماری آزادی وہ ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ اگر سود میں ہمیں آزادی نظر آتی ہے تو ہم سود کریں گے، اگر شراب میں ہمیں آزادی نظر آتی ہے تو ہم شراب پیئیں گے، اگر ننگے گھومنے میں ہمیں آزادی آتی ہے تو ہم ننگے گھومیں گے، اگر ماں باپ کو دھکے دے کر گھروں سے نکالنا آزادی ہے تو ہم اسی پر عمل کریں گے، اگر عورتوں کو نچانا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، جوا کرنا، ڈاکے ڈالنا اگر ہمیں یہ اچھا لگے گا، ہم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہم آزاد ہیں، ہم حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، ہم جائز ناجائز کی پابندیوں سے آزاد ہیں، ہم اخلاقی غیر اخلاقی کی باتوں سے آزاد ہیں، ہمارا دل جو چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ یہ ہے روشن خیالی۔ لیکن اسلام کی روشن خیالی یہ ہے کہ نہیں، تم آزاد تو ہو لیکن اتنے بھی آزاد نہیں ہو کہ اللہ کا قرآن پس پش ڈال دو، تم آزاد تو ہو لیکن اتنے بھی آزاد نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معاذ اللہ پیروں کے نیچے رون دو۔ یہ دوسرا بنیادی فرق ہے۔ تیسرا فرق دیکھیں، یورپ کی جاہلیت سے آزادی کے نعرے اور روشن خیالی کے نعرے اور اسلام کی جاہلیت سے آزادی کے نعرے اور روشن خیالی کے نعرے میں کیا فرق ہے؟ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، وہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ قتل و غارت گیری کو ایک عام سی چیز سمجھا جاتا تھا، وہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت صرف شہوت کو پورا کرنے کی ایک مشین تھی، وہ ظلم کی چکی میں پسی ہوئی تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ سود تھا، ڈاکہ تھا، چوری تھا، جوا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ آج جو یورپ روشن خیالی کی بات کر رہا ہے، آج جو یورپ کہہ رہا ہے ہمیں جاہلیت نہیں ہمیں علم چاہیے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کی روشن خیالی یہی ہے کہ شراب بالکل وہاں جائز ہے، وہاں زنا کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں نائٹ کلبز کی کوئی پابندی نہیں، وہاں سود کی کوئی پابندی نہیں، وہاں جوئے کی کوئی پابندی نہیں۔ جس طریقے سے بھی آپ کسی کا مال لے سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کسی کو استعمال کر سکتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں۔ یہ تین بنیادی فرق ہے اسلام کی روشن خیالی میں اور یورپ کی روشن خیالی میں۔ اسلام روشن خیالی کا دعویٰ تو کرتا ہے، اسلام زمانے جاہلیت سے بیزاری کا اعلان تو کرتا ہے، لیکن علل اطلاق نہیں، وہ ان اصولوں کا پابند بناتا ہے جو اصول قرآن و سنت دے کر گئے۔ تو پہلی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ لوگوں زمانے جاہلیت کی جو گندی رسمیں تمہارے ذہن میں تھی، اپنی مرضی سے کسی کو حلال بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے حرام بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے جائز بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے ناجائز بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے اچھا بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے برا بنایا ہوا تھا، اب یہ نہیں چلے گا۔ اگر جائز ہے تو وہ جائز جسے اللہ نے جائز قرار دیا، اگر حرام ہے تو وہ حرام جسے اللہ نے حرام قرار دیا، اگر اچھا ہے تو وہ اچھا جسے اللہ نے اچھا کہا ہے، اگر برا ہے تو وہ برا جسے اللہ نے برا کہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زمانے جاہلیت کی رسموں اور رواج کو ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر دوسرا بنیادی تعلیمات جو آج بھی ہمارے قوم اور قبیلے میں رچ بس ہے، جو آج بھی ہماری فطرتوں میں ہماری عادتوں میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ عربوں کا یہ دماغ تھا، ان کے دماغ کی یہ سرانٹ تھی اور وہ آج بھی موجود ہے کہ عربوں سے افضل کوئی نہیں ہے،
اب عربوں سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر عربوں میں قریش کا قبیلہ، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اتنے فخر اور تکبر کرنے والے تھے کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے. عربی کہتے ہیں فصیح و بلیغ بولنے والا، گفتگو کرنے والا. اور اپنے علاوہ پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے. اجمی، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، گونگے کو. یعنی اصل گفتگو تو ہم کرتے ہیں، اصل عقل والی باتیں تو ہم کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت تو ہمارے پاس ہے. ہمارے علاوہ سارے گونگے. جیسے گونگا کسی کام کا نہیں، صرف مصیبت ہے، سر کا درد ہے، اسی طرح یہ ساری دنیا ایسے ہمارے سامنے ذلیل و رسوا ہے. یہی وجہ ہے کہ قریش ان میں قبیلہ تھا، معزز قبیلہ تھا. اگر قریش کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں ان کا بندہ نہیں مارا جاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں میرے بھائی، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے. اور اگر قریش کے بندے کو کوئی قتل کر لیتا تو اس کے بدلے میں 2 بندے مارے جاتے ہیں، 2 بندوں کو مارا جاتا ہے. کیوں کہ ہمارا بندہ معزز ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا قبیلہ ہمارا، ایک سے کام نہیں چلے گا، 2 بندے ہمیں بدلوں میں دو گے. تو یہ زمانہ جاہلیت کی عصبیت تھی، یہ چھوت چھات کا نظریہ تھا جو آج بھی ہندوؤں کے اندر ہے، جو آج بھی غیر مسلموں کے اندر ہے. ہندوؤں کے ہاں پنڈت یہ سب سے بڑی نسل ہے، اور شودر یہ سب سے کم تر لوگ ہیں. یہ شودر کسی مندر میں نہیں جا سکتا، عبادت گئے ان کے اپنی وہاں نہیں جا سکتا. کسی اسکول میں نے ایک انٹرویو سنا، کسی کا وہاں کی بڑی سرکاری افسر تھی، اس کے انٹرویو سنا. اس نے کہا میرا تعلق شودر قبیلے سے، شودر ذات سے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی جب وہاں سے جاتی تھی تو اسکول والے باقاعدہ میری نشست کو دھوتے تھے. اور میں جہاں کرایہ دار تھی جب وہ مکان ہم نے چھوڑا تو اس مکان کو باقاعدہ دھویا گیا کہ شودر ہے، کہیں نحوست نہ آ گئی ہمارے گھر کے اندر. تو اسلام نے آ کر اس جاہلانہ اور جاہلیت کے رسم کو ختم کیا کہ لوگوں الا کان کھول کے سن لو ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے. ان اباکم واحد، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے. ان اباکم آدم، تمہارا والد آدم تھا. وآدم من التراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. الا لا فضل لعربی علی اجمی، کان کھول کر سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں. ولا اجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے. ولا لاحمر علی اسود، ولا لاسود علی احمر، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے. اللہ نے تمہیں ایک من ذکر و انثى، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وخلقنا، ایک عورت، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل، ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں قبیلے قبیلے بنایا، تمہیں گروہ گروہ بنایا. لیکن لتعارفوا، یہ قبیلے تمہارے آپس میں اس لیے بنائے، کوئی مہاجر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اردو ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی شرق کا ہے، کوئی غرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے. یہ تمہیں مختلف قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے سے تعارف میں، آئیڈینٹی میں جدا جدا ہو سکے. لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے، عزت اور افضائی کے اعتبار سے اللہ کیا مقام و مرتبہ نہ گورے کا ہے، نہ کالے کا ہے، نہ سفید کا ہے، نہ سیاہ کا ہے، نہ یورپ والے کا ہے، نہ مشرق والے کا ہے، نہ شمال والے کا ہے، نہ جنوب والے کا ہے، نہ مہاجر کا ہے، نہ اردو کا ہے، نہ پشتو کا ہے، نہ پنجابی کا ہے، نہ بلوچی کا ہے، نہ جوان کا ہے، نہ بوڑھے کا ہے، نہ چودھری کا ہے، نہ وڈیرے کا ہے، نہ خان کا ہے، نہ چھوٹے کا ہے، نہ بڑے کا ہے. اللہ کی اگر عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کی عزت ہے، اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا رتبہ ہے، اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کوئی کسی اللہ کے یہاں کسی لائق ہے تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے.
جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اللہ کیا معزز، چاہے تم اسے دنیا میں کتنا گرا پڑا کیوں نہ کہو، چاہے تمہیں اسے دنیا میں کتنا گھٹیا کیوں نہ کہو، لیکن اللہ کے ہاں معزز و محترم و مکرم، اونچے مقام والا، سرداروں کی نشستوں پر بیٹھنے والا، بادشاہوں کی نشستوں پر بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا، پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، قبیلے کے دربار سے قریش کے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، سب سے معزز قبیلہ ہے، سب سے بڑا قبیلہ ہے، اتنا معزز اور محترم قبیلہ کہ عربوں میں کوئی لڑائی ہو جائے فیصلے کے لیے قریش کی طرف نظریں اٹھتی ہے، ڈر کے مارے، اس کی عزت کے مارے، اس کے خوف کے مارے نگاہیں اس قبیلے کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ اتنا معزز اور محترم قبیلہ، اگر قریش والے کسی کو قتل کر دے، بدلے میں قریش کا بندہ نہیں مارا جاتا، اور قریش کے بندے کو کوئی مار دے تو بدلے میں 2 بندے مارے جاتے۔ اتنا معزز اور محترم قبیلے کے ساتھ تعلق ابو لہب کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، پھر قبیلے کا سردار ہے، پھر وڈیرا ہے، پھر مال والا ہے، پھر حسن اتنا ہے کہ حسن کی وجہ سے، سفیدی کی وجہ سے اس کا لقب ابو لہب ہے، شعلے کی طرح چمکنے والا، انگارے کی طرح چمکنے والا، سرخ و سفید۔ لیکن جب اللہ کی بغاوت کی، رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی سرداری اس کے کام آئی، نہ اس کی رشتہ داری اس کے کام آئی۔ لیکن دوسری طرف آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، بلال حبشی حبشہ سے اٹھ کر آتا ہے، رنگ کا کالا ہے، ناک موٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کوئی قبیلہ پیچھے نہیں، کوئی سرداری پیچھے نہیں، کوئی آبا و اجداد پیچھے نہیں، کوئی سر پہ کھڑا ہونے والا نہیں، مکے کے اندر ایک غلام بن کر آتا ہے، ایک غلام ہے، کوئی سر پہ کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی مال و دولت دے کر بچانے والا نہیں، کوئی خاندان برادری قبیلہ نہیں جو سر پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف اختیار کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو اختیار کیا، تو باوجود کوئی سرداری نہ ہونے کے، کوئی مال نہ ہونے کے، کوئی چودراہٹ نہ ہونے کے، کوئی منصب نہ ہونے کے، کوئی مرتبہ نہ ہونے کے، مقام و مرتبہ اتنا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سے واپس آئے، بلال حبشی کو بلایا، بلال تو کرتا کیا ہے کہ چلتا یہاں ہے اور زمین اور قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو کام کون سا کرتا ہے؟ وہ بلال جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وڈیرے کو نہیں، کسی چودھری کو نہیں، کسی حسب نسب والے کو نہیں، بلکہ اس غلام کو، اس بلال کو جس کا کوئی قبیلہ کوئی خاندان نہیں، بلال کو حکم دیا، بلال جا بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو جا اور وہاں آذان دے۔ ایک مشرک نے جب دیکھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک مشرک نے جب یہ منظر دیکھا اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے باپ کو یہ منظر دیکھنے سے پہلے مار دیا کہ کل کا غلام، کل کا حبشی اب ہماری گردنوں پہ کھڑے ہو کر مکہ جیسی مقدس زمین کے اندر، بیت اللہ جیسی مقدس چھت کے اوپر وہ آذان دے رہے۔ ہائے محمد کو ہم میں سے کوئی آدمی نہ ملا، اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اے ابا تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابا یہ منظر دیکھنے سے پہلے تو مر گیا۔ لیکن اسلام نے کہا یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی خرافات ہے، اب اسلام کے اندر مقام و مرتبہ، عزت اور شرف اسی کا ہوگا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ یہ رسول اللہ نے تعلیم دی اس خطبے کے اندر۔ کسی اجمی کو کسی، آج یورپ مساوات کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم یہی وہ یورپ تھا جہاں، ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، جہاں 200 سال پہلے بلیک، کالے لوگوں کے لیے، کالے لوگ گوروں کی نشستوں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، کالے کسی پارک میں نہیں جا سکتے تھے، کالوں کو نوکریاں نہیں مل سکتی تھی، پھر ایک انقلاب آیا اور اس کے بعد پھر کالوں کو حقوق ملے۔ یہ کبھی موضوع ہوگا تو میں کہوں گا 200 سال پہلے کی بات ہے، آج جو یورپ مساوات کا چیمپئن بنا پھرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے بڑے بڑے سردار کھڑے،
آگے ایک موچی کا بیٹا کھڑا ہو کے قرآن سناتا ہے، آگے ایک کسائی کا بیٹا، آگے ایک نائی کا بیٹا جسے تم کم درجے والا سمجھتے ہو، آگے ایک رانگڑ کا بیٹا وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے بڑے بڑے وڈیرے کھڑے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین پرفیومیں لگائی ہوئی ہیں، ایسی کے اندر کھڑے، لیکن اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ رانگڑ کا، جب تک یہ موچی کا، جب تک یہ کمی کمی جسے تم کہتے ہو یہ اللہ اکبر نہ کہہ دے۔ اللہ نے یہ، اسلام نے یہ مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، سیر اعلام نبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی تھے، غلام تھے، یہ بہت بڑے محدث تھے، حج کے مسائل بہت جانتے، غلام، اسلام نے غلاموں کی بھی تعلیم دی۔ آج کے روشن خیالوں کا حال کبھی میں بتاؤں گا، ہوٹل پہ کھانا کھاتے، نوکرانی کی بیٹی ساتھ میں کھڑی، سائڈ پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کھانا دیکھتی ہے، وہ بچوں کو سنبھالتی ہے۔ میں کبھی موضوع ہوگا تو میں یہ نام نہاد روشن خیالی اور نام نہاد مساوات کے نعروں کے اوپر گفتگو کروں گا، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ اسلام غلام کو، غلام نوکر سے بھی نیچے درجے کے انسان ہے، نوکر کو آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، نوکر کو بغیر تنخواہ کے پیسے نہیں دے سکتے، نوکر کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، لیکن غلام کو بھوکا بھی رکھ سکتے۔ غلام کو بغیر تنخواہ، آج کل کے زمانے میں غلامی کا دور نہیں ہے، غلام کو بغیر تنخواہ کے بھی رکھ سکتے، غلام کو اگر آپ قتل بھی کر دے آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اتنے کم درجے کی مخلوق ہوتی تھی، اسلام نے ان غلاموں کو وہ مقام دیا کہ امت مسلمہ نے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا اور یہ پھر بڑے بڑے محدث بنے۔ تو یہ عطا ابن ابی رباح یہ بہت بڑے محدث تھے، حج کے مسائل بہت جانتے تھے۔ تو حج کے دنوں میں، جیسے بھی حج کا زمانہ ہے اور حج کے خطبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، حج کے دنوں میں بادشاہ، وقت کا بادشاہ، یہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے وہ چوک پہ کھڑو کے 10 گالیاں دے دو، ان کا روب اور دبدبہ ہوتا تھا، ان کے ایک مقام اور مرتبہ ہوتا تھا، ان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ تو بادشاہ سلیمان بن عبد الملک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے آیا، اور حج کے دوران انہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا حج سے متعلق، تو کہا مجھے مسئلہ حل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا حج کے مسئلے سب سے زیادہ جاننے والا عطا ابن ابی رباح ہے جو بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بادشاہ خود چل کے گیا، یہ نہیں کہ اپنے دربار میں بلا لے، کیونکہ بادشاہ کو بھی پتا تھا یہ وہ علماء نہیں ہے جو میرا ایک آرڈر سن کے کانپنے لگ جائیں، یہ انکار کر دیں گے۔ بادشاہ خود، اور زمانے میں علماء کی عزت بھی تھی ذرا بادشاہوں کی نظر میں، بادشاہ خود بیت اللہ کے اندر گیا، دیکھا عطا ابن ابی رباح نماز پڑھ رہے، تو یہ سائڈ پر بیٹھ گیا دونوں بچوں کو لے کر۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، عطا ابن ابی رباح غلام تھے اور تھے بھی بدصورت قسم کے، ان کی ناک بالکل کہا جاتا ہے کہ چھولے کی طرح تھی، یا دال کے دان، چھوٹی سی ناک تھی، شکل سے بھی کوئی خوبصورت نہیں تھے بھی غلام، رنگ سے بھی کالے اور شکل سے بھی بدصورت، لیکن بادشاہ سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ مزے سے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے بادشاہ انتظار کر رہے، بادشاہ وقت انتظار کر رہا ہے، یہاں تو آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا، یہاں بادشاہ لائن میں لگا ہوا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ عطا ابن ابی رباح نے تسلی سے سلام پھیرا دونوں طرف، دیکھا بادشاہ کوئی قسم کے ایکسپریشن نہیں تبدیل ہوئے۔ یہ فرمائیے خلیفہ صاحب خیر تو ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہا میں نے ذرا حج کے کچھ مسائل پوچھنے۔ جی فرمائیے، پوچھیے۔ حج کے مسئلہ پوچھا، بتایا، کوئی اور کام نہیں کیا، دوبارہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اٹھے اور اپنے دونوں بیٹوں کا کہ کم بختو تم بھی تھوڑا علم حاصل کر لو۔ آج جو بادشاہ وقت، خلیفہ وقت اس غلام کے سامنے ذلیل ہوا، اس بدصورت غلام کے سامنے جو ذلیل ہوا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ تم بھی تھوڑا علم حاصل کر لو، اللہ اس علم کی وجہ سے برے آدمی کو بھی بڑا مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں اسلام نے یہ تعلیمات دی کہ کسی کالے گورے، کسی غلام آزاد، کسی اچھے برے کو کسی دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ ترجیح اگر حاصل ہے، عزت اگر کرنی ہے، اس کے منصب کو دیکھ کرنی، اس کے مقام کو دیکھ کرنی، اس کی زبان کو دیکھ کرنی، اس کے مرتبے کو دیکھ کرنی، اس کے پروٹوکول کو دیکھ کرنی، اس کے اختیار کو دیکھ کرنی، بلکہ عزت اس بات سے کرنی ہے اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی عزت کرنے کو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور اللہ کے ہاں بھی ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بڑا گورا چٹا ہے، یہ تو بڑا سرخ و سفید ہے۔ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو بڑا چودھری ہے، یہ تو بڑا وڈیرا ہے، یہ تو بڑے اختیارات والا ہے، یہ تو بڑے تعلقات والا ہے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اللہ جو چیز دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں جو چیز
چیز قبولیت کا معیار ہے، اللہ کے ہاں جو چیز مقام، مرتبے، شرف، فضیلت، رتبے کا جو معیار ہے وہ معیار یہ ہے تمہارے دل کیسے ہے، اللہ پر کس قدر ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کس قدر اخلاص تمہارے دلوں میں ہے، اور تمہارے اعمال کیسے۔ دل جتنے صاف ہوں گے، نیتوں میں جتنا اخلاص ہوگا اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اللہ کے ہاں اتنے بڑا رتبہ ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ خطبہ بہت لمبا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، مختصر ہم کریں گے۔ تو یہ حجۃ الوداع کی دو احکامات جو رسول اللہ نے دیے، ایک زمانہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج، آج کے بعد کوئی رسم و رواج نہیں کہ جی اگلا بندہ کتنا کوئی حق بات کیوں نہ کرے لیکن میرے قبیلے کا نہیں ہے، اپنی طرف سے حلال و حرام نکالا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا ہے تو قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، شادی کا موسم ہو، قربانی کا موسم ہو، موت کا موسم ہو، خاص کر شادی اور موت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے مثال مشہور ہے کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 لاکھ کا۔ تو یا مردہ جو ہے نا وہ تو بیچارہ 5-6، زندہ تو 5-6 ہزار کا ہوگا، جب مرتے تو 1.5-2 لاکھ کا پڑ جاتا ہے۔ تیجے کرو، 40 کرو، فلانا کرو، ڈمکانا کرو کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری موت کے اندر، ہماری خوشیوں کے اندر، ہمارے خاندان کے تعلقات کے اندر کہیں غیر مسلموں کے، کہیں ہندوانہ رسم و رواج تو نہیں آئے ہوئے۔ اور دوسری چیز دیکھیں کہ کہیں جس کے ساتھ مجھے محبت ہے، کہیں جس کے سر پہ میں کھڑا ہوں، کہیں جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں، وہ کس لیے دے رہا ہوں؟ آیا اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یا آیا اس لیے کہ وہ اس کی شکل مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا قبیلہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی گفتگو نہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے کہ مجھے اس آدمی سے محبت اس واسطے کہ یہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اور جو کسی سے نفرت بھی اس واسطے رکھے کہ نہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میرے کسی گھر پہ قبضہ نہیں کیا، میری کسی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، میری کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا، لیکن مجھے نفرت اس سے اس واسطے کہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو توڑنے والا ہے، مجھے اس لیے سے دشمنی ہے۔ اور جو کسی کو دے تو اس واسطے نہ دے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا کل کو میرا کوئی کام کر لے گا، کل کو میرے کسی کام آئے گا، وہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے کہ بیچارہ مجبور ہے، بیچارہ مجبور ہے، بیچارہ مظلوم ہے، بیچارہ حاجت مند ہے، اللہ نے مجھے مجبوروں، اللہ نے مجھے مظلوموں، اللہ نے مجھے یتیموں، اللہ نے مجھے بیواؤں، اللہ نے مجھے فقیروں کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اور جو کسی کو نہ دے تو اس واسطے نہیں کہ میرے بھائی سے کل لڑ کر آیا ہے، میرے گریبان کو کل ہاتھ ڈال کر ہے، مجھے تو گالیاں دی، نہیں، مجھے جتنا برا بلا کہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، دے اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تو کل کو اللہ کی بغاوت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ جو یہ سوچ کے رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں حجۃ الوداع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کی، مزید بھی باتیں اس خطبے کے حوالے سے، اہم باتیں وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے جمعے کو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔